ہاشم کے بیٹے کا نام تھا شیبہ. ہاشم نے لمبی عمر پائی اور ہاشم ابو 90 تھے قریب. جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے اس وقت وہ 90 یا 90 سے بھی کچھ اوپر تھے. لیکن جس وقت ان کا انتقال ہوا اس وقت ان کا بیٹا بہت کم سن تھا اور بیٹا شیبہ جو تھا وہ کم سن تھا. ہاشم کی بیوی جو تھیں وہ مدینے کی تھیں، مکے کی نہیں تھی. جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے بیٹے کو لے کے اپنے میکے چلی گئی اور میکے میں رہنے لگی. یہاں مکے میں ہاشم کی سرداری ہاشم کے دوسرے بھائی مطلب نے سنبھالی. ہاشم کے ایک بھائی مطلب تھے. جب ہاشم کا انتقال ہوا تو ہاشم کی سرداری ہاشم کے چھوٹے بھائی مطلب کے حصے میں آئی اور مطلب نے اس سرداری کو سنبھالا. مطلب بھی بڑے نیک، بڑے پارسا، بڑے بااخلاق اور اپنے بڑے بھائی ہاشم کی طرح معقول انسان تھے. انہوں نے بڑے بھائی کے مر جانے کے بعد مکے کی سرداری سنبھالی. تھوڑے دنوں تک انہوں نے مکے میں سرداری کی اور اس کے بعد یہ مدینے گئے اور مدینے جا کے یہ اپنے بھتیجے سے ملے اور اپنی بھاوج سے ملے. یہ واقعات تاریخی ہیں، اس کو سنیے، اور یہ آپ کے رسول کے خاندان کے واقعات ہیں. مطلب تھوڑے دنوں سرداری کرنے کے بعد مدینے گئے اور مدینے جا کے اپنی بھاوج سے ملے اور اپنے بھتیجے سے ملے اور وہاں جا کے انہوں نے یہ کہا بھاوج سے کہ آپ کو اختیار ہے اپنے بیٹے کے لیے، آپ چاہے اس کو یہاں رکھیں اپنے ساتھ، آپ یہاں رہیں، آپ کا میکہ ہے، آپ کا گھر ہے، لیکن یہ بچہ اگر یہاں رہے گا تو ایک آرڈینری سٹیزن کی حیثیت سے رہے گا. لیکن مکے میں اس کا باپ سردار تھا، مکے کی سرداری اس کا انتظار کر رہی ہے، مکے کی سرداری اس کا انتظار کر رہی ہے. لہذا اگر آپ اس بچے کو مکے بھیج دیں تو مکے میں جا کے یہ سردار ہو جائے گا. تو ماں نے یہ بات کہی کہ جس میں میرے لڑکے کی ترقی ہو اور جس میں میرے لڑکے کو عزت ملے مجھے وہ راستہ پسند ہے. اگر میرا بچہ وہاں جا کے سردار ہوا جاتا ہے اور اس کی عزت بڑھتی ہے تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ میں اپنے کلیجے سے لگائے بٹھائے رہوں اور وہاں اس کی سرداری دوسرا کوئی لے جائے. چنانچہ یہ شیبہ کو جو ان کے سگے بھتیجے تھے اپنے ساتھ لائے. ساتھ لائے تو جس وقت مکے میں داخل ہوئے مطلب تو اس شان سے داخل ہوئے کہ ایک اونٹ کے اوپر دونوں آدمی بیٹھے تھے. مطلب بیٹھے تھے اور مطلب کے پیچھے اسی اونٹ کے اوپر ان کے بھتیجے شیبہ بیٹھے تھے. رات ہو گئی تھی. لوگوں نے مطلب کو اس شان سے آتے دیکھا تو سمجھے کہ مطلب کوئی غلام لائے ہیں اپنے ساتھ. عربی میں عبد کہتے ہیں غلام کو. تو ان کا مطلب ہی نہیں آئے ہیں بلکہ عبد مطلب بھی آیا ساتھ میں. اس طریقے سے اس بچے کا نام مکے میں عبد المطلب ہو گیا. اب سمجھے آپ، عبد المطلب جو نام ہے رسول اللہ کے دادا کا وہ عبد المطلب نام نہیں ہے، نام ان کا شیبہ ہے. ہاشم نے جب پیدا ہوئے وہ تو ان کا نام شیبہ رکھا تھا. مکے والوں نے اس شان سے جب ان کو آتے دیکھا تو ان کو عبد المطلب کہا اور اس طریقے سے وہ عبد المطلب مشہور ہو گئے مکے میں. اور ایسے مشہور ہوئے کہ آج تک سوائے اس کے کہ جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں ان کو تو معلوم ہے کہ ان کا نام شیبہ تھا،
باقی عام طور سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ ان کا نام شیبہ تھا. ان کا نام شیبہ تھا، لیکن عبد المطلب مشہور ہو گئے، اور آج تک تاریخ میں عبد المطلب ہی کے نام سے ان کی شہرت ہے. مطلب نے اپنے بھتیجے کو پالا اور سرداری کے گر سکھائے. جو بھی اس زمانے کے علم تھے یا جو بھی اس زمانے کے معاملات تھے ان سے آراستہ کیا. یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ مطلب نے مسجد الحرام میں، یعنی خانہ کعبہ کے پاس، جو آپ جانتے ہو اس علاقے کو، وہاں مکے والوں کو جمع کیا. اور جب مکے والے جمع ہو گئے تو کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ اہل مکہ، اس بچے کا باپ سردار تھا مکے کا، اور اب سرداری اس کا حق ہے. میں نے اتنے دنوں جو سرداری کی وہ اپنے بھتیجے کی نیابت میں کی، اس لیے کہ یہ چھوٹا تھا، لہذا میں نے اس کی نیابت میں اتنے دنوں تمہارا کام چلایا. اور اب یہ بڑا ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، معاملات کو سمجھنے کی پوری صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، میں نے اس کو ٹرین کر دیا ہے. اب آج سے میں نہیں ہوں، آج سے تمہارا سردار یہ ہے، تم اس کو سردار مانو، اور یہ مکے کا سردار ہے. اس طریقے سے چچا نے مکے کی سرداری بھتیجے کے حوالے کر دی. اور ہماری سمجھ میں اس وقت یہ آیا کہ اس خاندان میں بھتیجوں کو پالنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بڑی تاریخی روایت ہے. صلوات بھیجتے ہیں. بھتیجے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنا اور بھتیجے سے پیار کرنا اور بھتیجے سے محبت کرنا اس خاندان کی بڑی پرانی روایت ہے. دیکھیے، کہہ دینا آسان ہے، پڑھ دینا آسان ہے، لیکن اس طریقے سے سرداری اٹھا کے دے دینا معمولی بات نہیں. مطلب نے سرداری عبد المطلب کے حوالے کی، شیبہ کے حوالے کی. اور شیبہ جو عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے، ان کے متعلق تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ اپنے باپ سے زیادہ خوبصورت، اپنے باپ سے زیادہ حسین، اپنے باپ سے زیادہ پرشکوہ اور اپنے باپ سے زیادہ دبدبے و مارکے کے سردار تھے. عبد المطلب. اب عزیزان گرامی، اس لیے بھی میں سنا رہا ہوں کہ تاریخ نے ان واقعات کو بڑی مشکل سے لکھا ہے، اور چونکہ دوسروں کے خاندان ایسے کیریکٹر سے خالی ہیں، لہذا لکھتے وقت ان کا دل خوش نہیں ہوتا ہے. اور ہم لوگ جو پڑھتے ہیں تو آپ یہ بھی سمجھیے کہ اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. ایک ٹکڑا اس کتاب سے ملتا ہے، ایک اس سے ملتا ہے، ایک اس سے ملتا ہے، ایک اس سے ملتا ہے، اس کو جوڑ کے پوری کہانی مرتب ہوتی ہے، تب پڑھی جاتی ہے. ورنہ اتنی فراغ دل تاریخ نہیں ہے کہ لکھ مارے اس طریقے سے. عبد المطلب کی جوانی کا ایک قصہ کہ ابھی عبد المطلب جوان ہی تھے، اور اس سے اندازہ ہوگا کہ ان کا مذہب کیا تھا. خاندان رسالت کے مذہب کا اندازہ ہوگا. عبد المطلب جوان تھے. ایک دن وہ آئے اور خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے مزدوروں کو لیے گئے، کام کرنے والے لوگوں کو، اور ان کو ایک جگہ بتائی کہ یہاں کھودو زمین. اور وہاں انہوں نے کھدائی کرانا شروع کی. تو جب انہوں نے کھدائی کرانا شروع کی تو تاریخ نے عجب جملہ لکھا. تاریخ نے یہ لکھا کہ کفار جمع ہو گئے. تاریخ کا یہ جملہ کہ کفار جمع ہو گئے اور کہنے لگے ہم یہاں نہیں کھودنے دیں گے. کہا کیوں نہیں کھودنے دو گے؟ کہا اس سے ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے، ہم یہاں نہیں کھودنے دیں گے. کفار جمع ہو گئے. یہ غور طلب ہے مسئلہ، اللہ یہ بہت
امپارٹنٹ لفظ ہے، اس کو بہت توجہ سے دیکھیے گا کہ ہسٹری نے لکھا کہ کفار جمع ہو گئے، کافر جمع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھودنے دیں گے، اس لیے کہ اس سے ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو مسجد کے سامنے کوئی مسلمان شیعہ اثنا عشری کچھ کھدوانے لگے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مومنین جمع ہو گئے، نمازی جمع ہو گئے، لیکن یہ کہ مسلمان جمع ہو گئے، یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ مسلمان جمع ہو گئے وہاں پر کہا جائے گا جہاں کھدوانے والا ہندو ہو، یہ لینگویج کا معاملہ ہے، اور ہندو جمع ہو گئے وہاں کہا جائے گا جہاں کھدوانے والا مسلمان ہو۔ اگر کھدوانے والا بھی ہندو ہے اور جہاں اعتراض کرنے والے بھی ہندو ہیں تو ہندو مسلمان کا لفظ نہیں آئے گا، وہاں دوسرا لفظ استعمال ہوگا۔ اگر کھدوانے والا بھی مسلمان ہے اور اعتراض کرنے والے بھی مسلمان ہیں تو وہاں بھی مسلمان کا لفظ نہیں استعمال ہوگا، وہاں کوئی دوسرا لفظ استعمال ہوگا۔ یہ لینگویج کی بات ہے۔ تاریخ لکھتی ہے جب عبد المطلب کھدوانے لگے تو کفار جمع ہو گئے۔ کفار جمع ہو گئے کا مطلب یہ ہے کہ کھدوانے والا عقیدتاً کافر نہیں تھا، جبھی کفار جمع ہو گئے، اور کہا بھی انہوں نے وہی کہ ہم نہیں کھدنے دیں گے، اس سے ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے۔ تو اگر کھدوانے والا بھی بت پرست ہوتا تو اس کی فیلنگ بھی وہی ہوتی۔ سوچیے صحیح، اگر کھدوانے والا بھی بت پرست ہوتا، اس لیے کہ اگر مسلمان کی یہ فیلنگ ہے کہ مسجد کے دروازے کے اوپر اگر کھودا جائے تو مسجد کی توہین ہے، تو سارے مسلمانوں کی فیلنگ ہوگی، یہ خاص مسلمان کی فیلنگ تھوڑی ہوگی۔ بھائی جتنے مسلمان ہیں سب کی یہ فیلنگ ہوگی کہ مسجد دروازے پر کھودا جائے تو مسجد کی توہین ہوگی۔ خیر صاحب وہ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم یہاں کھودنے نہیں دیں گے، اس سے ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے۔ تو عبد المطلب نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا اور آواز دی کہ میرے قبیلے والوں اسلحے لگا کے آ جاؤ۔ تو سنیے گا، آواز دی کہ میرے قبیلے والوں اور خاندان والوں اپنے بدن پر اسلحے لگا کے آ جاؤ، اس لیے کہ میں تو کھودواؤں گا۔ اب ذرا دیکھیے گا، ادھر کفار جمع ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہم نہیں کھودنے دیں گے، اور ادھر انہوں نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا اور اپنے خاندان والوں کو آواز دی اور کہا میرے خاندان والوں، میرے قبیلے والوں اپنے بدن پر اسلحے سج کے آ جاؤ، اس لیے کہ میں تو کھودواؤں گا، اس لیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ سوال یہ، بت کسی کو حکم دیتے نہیں، یہ حکم دینے والا کون ہے جس نے آرڈر دے کے ان سے کہا ہے کہ کھودواؤ؟ اب یہ جملہ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ عبد المطلب نے کہا میں تو کھودواؤں گا، اور اپنے خاندان والوں کو آواز دی کہ میرے قبیلے والوں اسلحے لگا کے بدن پر آ جاؤ، میں تو کھودواؤں گا۔ اور اتنا زیادہ جو اس معاملے پر وہ انسسٹ کر رہے ہیں، زور دے رہے ہیں، اس کا ریزن یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو سوال یہ، بت حکم دیتے نہیں؟ وہاں کوئی بادشاہ تھا نہیں اس علاقے میں کہ جو کسی بادشاہ کا حکم آیا ہو، کسی سلطان کا حکم آیا ہو، کسی بڑے آدمی کا حکم آیا ہو۔ تو سوال یہ، حکم کس دینے والا کون؟ اگر اس گھرانے والوں کا رابطہ اللہ سے نہیں تھا تو اس جملے کے کوئی معنی ہی نہیں ہے کہ مجھے حکم دیا گیا۔ صاحب جب ان کے خاندان والے تلواریں لے کے آ گئے تو وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے بتوں کی توہین ہوگی وہ پیچھے ہٹ گئے، وہ پیچھے ہٹ گئے اور کھدائی وہاں شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کافی مٹی وہاں سے نکل گئی تو ایسا لگا جیسے یہاں کے اوپر کچھ کنواں ہے، اس کے آثار ملے۔ کنویں کے چاروں طرف بناتے نہیں ہیں، پکا بناتے ہیں اسے، اس کے آثار ملے۔ اب تو لوگوں کو دلچسپی ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اب جناب جب وہ کنویں کے آثار ملے تو اب کنویں کے اندر سے مٹی نکالی جانے لگی۔
اب اور اس کی اور طرف نہیں کھود رہے، اب اس کے اندر سے اس کی صفائی شروع. صاحب تھوڑا ڈیپ جب وہ اس کے اندر اور گئے مٹی نکالتے ہوئے تو اس کے اندر سے سامان نکلنے لگے، تلواریں نکلیں، زرہیں نکلیں، 2 سونے کے ہرن نکلے، حضرت اسماعیل کے دمبے کے سینگ نکلے، اور جب اور نیچے مٹی کھودی گئی تو وہاں سے پانی کے چشمے سوتے پھوٹے. اس واقعے کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عبد المطلب اور ہاشم کی پیدائش سے 300 برس پہلے عرب میں ایک لڑائی ہوئی تھی. اس وقت مکے والوں کو یہ اندیشہ ہوا تھا کہ تبرکات کعبہ اگر ہم ہار گئے تو دوسرے لوٹ لے جائیں گے. دوسری بات یہ تھی کہ ان کی زندگی کا سورس جو تھا وہ زمزم کا چشمہ تھا. وہ چاہتے تھے کہ دشمن کو یہ سورس آف لائف نہ ملے اور وہ اس سے محروم رہے. چنانچہ انہوں نے زمزم کے چشمے میں، کنویں میں وہ سب تبرکات کعبہ ڈال کے، اس پر مٹی ڈال کے اس کو بند کر دیا تھا. لڑائی ختم ہو گئی، حالات کانٹروورسی کے، اختلافات کے بہت دنوں رہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ چیز ویسے ہی ڈم پڑی رہی، یہاں تک کہ وہ لوگ سب مر گئے جنہوں نے اس کو اس کے اندر بند کیا تھا. اور اب خالی اسٹوری یاد رہ گئی لوگوں کو کہ چشمہ بھی تھا یہاں اور پانی بھی تھا یہاں اور کعبے کے تبرکات بھی تھے یہاں، لیکن کہاں پہ ہیں، کس جگہ پہ ہیں، اس کا لوکیشن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کہاں پہ. عبد المطلب نے اپنی جوانی میں یہ کارنامہ کر دکھایا کہ زمزم کی بھی ڈسکوری کی عبد المطلب نے، اور عبد المطلب ہی نے ڈسکوری کی تبرکات خانہ کعبہ کی. سمجھے آپ کہ اپنی جیب کا پیسہ بچ جائے اور یہ پیسہ ادھر ڈائیورٹ ہو جائے. ارے صاحب اس میں کیا رکھا ہوا ہے، اور دیکھیے یہ تو تعلیم میں ہی پیسہ خرچ ہو جائے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی قوم. ان کو قوم کا درد اس وقت ستاتا ہے جب وہ عزاخانے میں تبرکات دیکھتے ہیں قیمتی قسم کے. عزیزان گرامی، یہ نظر ہوتی ہے اور جو چڑھاوا ہوتا ہے اس سے بولا نہیں جاتا، جیسے چڑھا ہوتا ہے ویسے چڑھا رہتا ہے. یہ بڑی یہودی فکر ہے کہ اس میں سے بھی نوچ لو.